بھی میں نے کتوں کے خلاف ابھی کچھ دن پہلے بیان کیا تھا تو بہت تکلیف ہوئی تھی ان کو. آ رہی ہے بات سمجھ میں نے بیان کیا تھا کہ کراچی میں کتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کے ایم سی والوں کو چاہیے کہ جیسے پہلے کتوں کو مارا کرتے تھے اب بھی کیا کریں, مارے. نسل بہت بڑھ گئی ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا. جب ان کی نسل کنٹرول میں آ گئی, ایک لمٹ ہو گئی, یعنی ایک لمٹ پہ آ کے رک گئی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کر دیا کہ مزید نہ مارو, کیوں نسل ختم کرنا مقصد نہیں ہے, زیادہ ہو گئے ہیں, کنٹرول کرو ان کو. تو یہی حال کراچی میں بھی ہو گیا ہے. اتنے کتے پہلے کے ایم سی والے مار دیا کرتے تھے, اب مارنے پر این جی اوز نے پابندی لگائی ہے, جس کی وجہ سے کتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو بھی کاٹ رہے ہیں, گاڑیوں کے نیچے آ کے ایکسیڈنٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں, بائکوں والے الٹ رہے ہیں, مرغیاں کھا رہے ہیں. میں نے بیان کیا تھا کہ ایک صاحب کی 2 مرغیاں کتے کھا گئے, اگلے دن کتوں کو پتا چل گیا میری بھی 2 مرغیاں کھا گئے. وہ پتہ نہیں انہوں نے میرا بیان سن لیا ہوگا, اگلے دن ہوا یہ واقعہ. کتوں تک بات پہنچ گئی ہوگی نا, ہوگی. ہماری بھی 2 مرغیاں کھا گئے. اب ہماری مرغیاں انجوائے کیا کرتی تھیں, روڈ پہ گھوما کرتی تھیں, ان کا بھی حق تھا نا. چل اب ہم نے ان کو بند کرنا پڑا کہ یار کتے کھا رہے ہیں. تو بھائی لیکن مجھے افسوس اس پر ہوا تھا کہ میں نے جب یہ بیان کیا تھا تو لوگوں نے کتوں پہ رحم کے فضائل کی حدیثیں بیان کر کے شیئر کرنا شروع کر دی کہ اسلام تو ایک جانوروں پہ رحم کا حکم دیتا ہے, اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ کتوں کو ایک پانی پلا دیا تھا تو اس کی بخشش ہو گئی تھی, اسلام میں یہ, اسلام میں یہ. اور یہ مولوی کو دیکھو جہالت پھیلا رہا ہے, کتوں کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ جو کتے کو پانی پلاتے ہو نا, یہ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ آپ کا مزاج ہے. کچھ لوگ رحم دل ہوتے ہیں بائی نیچر, کچھ سخت دل ہوتے ہیں, وہ انسان کو نہیں پلا رہے ہوتے, اور کچھ اتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ انہوں نے یوٹیوب پہ تو ہر چیز ہے نا, جو بیمار بلی محلے میں ملے گی اٹھا کے اپنے گھر میں لا کے رکھ لیں گے, اس کی تیمار داری کریں گے, اس کی مرم پٹی کریں گے. اس کی ایک صاحب نے ایسے بلیوں کا ایک پورا ایک اجتماع جمع کیا ہوا ہے گھر میں, اور دلیل یہ ہے کہ بھئی یہ انسانیت کی, انسانیت کہہ رہا ہوں یعنی ایک جانوروں کی, مخلوق کی خدمت ہے. لہذا جو انہیں کہیں بلی بیمار یا وہ نظر آئے, کوئی معذور اٹھا کے لایا, گھر میں مرم پٹی کی, اس کی سیوا کی, اور ماشاءاللہ بلی جب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی, اس کو گھر سے, جیسے بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے نا, عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کر دی. یہ مزاج ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کیا ہے آپ کا, اس پہ تھوڑا بہت ثواب بھی مل جائے گا, لیکن یہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ کی صلاحیت دی ہے, آپ اپنی ان صلاحیتوں کو کیا کر رہے ہیں, کم میں ضائع کر رہے ہیں. ثواب اس میں ملے گا. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی کل کبد ذی رطبۃ اجر, جس کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے نا اس کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ملے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ادھر بھوکا مر رہا ہو انسان, اور ایک ادھر جانور مر رہا ہو, تو آپ جانور کو اٹھا کے گھر لے جا کے خدمت کرتے ہیں, یہ آپ نے فائدے کا سودا کیا, یہ گھاٹے کا سودا کیا؟ یہ تو گھاٹے کا سودا کیا کہ آپ کو اس سے زیادہ آپ کر سکتے تھے. تو ٹھیک ہے بلی گاڑی کے نیچے نہ آئے, اس کا خیال کرنا چاہیے, آ گئی ہے تو ذرا اس کو سائڈ پہ لگا دیں. کبھی اتفاق سے اس کا علاج بھی کر لیا تو بھی ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ اس کو مہم بنانا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بلیاں بیمار ہیں یا کوئی گاڑی کے نیچے آئی ہوئی ہیں ان کے لیے ایک الگ ہاسپٹل کھولا جائے اور ان کی ہم خدمت کریں. تو مزاج جو ہے نا, مزاج, تو میں نے وہ کتوں کے بارے میں بیان کیا تھا, اتنا سخت اس پہ ری ایکشن آیا لبرلز کی طرف سے کہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کی مینٹل اپروچ ہے کیا. انسان مرے,
یعنی ان کتوں کے کاٹنے سے جو انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کتے پہ ترس آ رہا ہے. تو یہی بات ہے. دیکھو اللہ کے یہ جو اسلام ہے نا, یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. اسلام نے کچھ احکام ہمیں ایسے بھی دے دیے کہ ان احکام میں ہماری آزمائش ہے کہ یہ مجھے اپنا بندہ یہ اپنے آپ کو میرا بندہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. بندے کی اور غلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب اسے آرڈر دیا جائے تو اس کے پاس کیوں کا آپشن بولو نہیں ہونا چاہیے, ہوتا ہی نہیں ہے. یہ امتحان ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا. کوئی ریزن بنتی ہے اس کی, بھئی ہفتے کو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہفتے کو مچھلی کھانے سے یا شکار کرنے سے مچھلی کی نسل پہ کوئی گروتھ ریشو پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے بھائی؟ وہ تو جتنا اتوار کو پڑے گا اتنا ہی ہفتے کو پڑے گا. یا ہفتے کے دن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے سے کوئی وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہونے کے بجائے اور زیادہ کمی واقع ہو جاتی, ہفتے میں کچھ ایسی صورت سے شعائیں نکلتی ہیں, ہے بھائی؟ اللہ نے منع کر دیا. بنی اسرائیل کو کہا ہفتے کے دن آپ کو مچھلی کھانے کی اجازت نہیں ہے, اور آتی ہفتے کے دن ہی زیادہ تھی. تو اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے بن کے بنو, یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے. بس یہ کانسیپٹ ہمارے دل میں ڈالا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے, میں نے بنایا ہے, جیسا کہوں گا ویسے انسان کے بچوں کی طرح چلنا پڑے گا. ختم ہو گئی بات. ہمارے یہاں ہر چیز میں ایکچولی وہ یوں تھا, تو ایک بیان کیا تھا, اتنا سخت اس پہ ری ایکشن آیا لبرلز کی طرف سے کہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کی مینٹل اپروچ ہے کیا. انسان مرے, یعنی ان کتوں کے کاٹنے سے جو انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کتے پہ ترس آ رہا ہے. تو یہی بات ہے. دیکھو اللہ کے یہ جو اسلام ہے نا, یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. اسلام نے کچھ احکام ہمیں ایسے بھی دے دیے کہ ان احکام میں ہماری آزمائش ہے کہ یہ مجھے اپنا بندہ یہ اپنے آپ کو میرا بندہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. بندے کی اور غلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب اسے آرڈر دیا جائے تو اس کے پاس کیوں کا آپشن بولو نہیں ہونا چاہیے, ہوتا ہی نہیں ہے. یہ امتحان ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا. کوئی ریزن بنتی ہے اس کی, بھئی ہفتے کو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہفتے کو مچھلی کھانے سے یا شکار کرنے سے مچھلی کی نسل پہ کوئی گروتھ ریشو پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے بھائی؟ وہ تو جتنا اتوار کو پڑے گا اتنا ہی ہفتے کو پڑے گا. یا ہفتے کے دن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے سے کوئی وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہونے کے بجائے اور زیادہ کمی واقع ہو جاتی, ہفتے میں کچھ ایسی صورت سے شعائیں نکلتی ہیں, ہے بھائی؟ اللہ نے منع کر دیا. بنی اسرائیل کو کہا ہفتے کے دن آپ کو مچھلی کھانے کی اجازت نہیں ہے, اور آتی ہفتے کے دن ہی زیادہ تھی. تو اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے بن کے بنو, یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے. بس یہ کانسیپٹ ہمارے دل میں ڈالا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے, میں نے بنایا ہے, جیسا کہوں گا ویسے انسان کے بچوں کی طرح چلنا پڑے گا. ختم ہو گئی بات. ہمارے یہاں ہر چیز میں ایکچولی وہ یوں تھا.